میں اس رات اپنی ایک قریبی سہیلی کی شادی میں گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر سے باہر جانا پسند نہیں تھا، لیکن عائشہ میری بچپن کی سہیلی تھی اور وہ خود میرے گھر پر مجھے انوائٹ کرنے آئی تھی۔ اس نے میری بڑی اماں سے بھی بہت منتیں کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ باقی سب سہیلیوں میں تم ہی تو میری ایک پکی سہیلی ہو۔ اگر تم میری شادی میں نہیں آؤ گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آج اس کی شادی کا دن تھا، لیکن میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں وہاں پر جاؤں۔ میں نے اپنے آپ کو وہاں پر جانے کے لیے بڑی مشکل سے تیار کیا اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ میں نے اپنا عید والا سوٹ نکالا تھا پہننے کے لیے۔ اس کا کلر ہلکا جامنی تھا، مجھے وہ کلر بہت پسند تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت دل سے تیار کیا تھا، اپنے کندن والے بندے بھی پہن لیے تھے۔ میں اپنی بڑی اماں کے ساتھ شادی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ نے مجھے دیکھتے ہی اشارہ کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر موجود لڑکیوں نے بہت بھاری بھاری سوٹ پہن رکھے تھے اور بے انتہا میک اپ کر رہا تھا۔ میں سادگی پسند لڑکی تھی۔ میں عائشہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ نے مجھے اپنی نندوں سے ملوایا، وہ بھی کافی اچھی اور ہنسمکھ تھیں۔ ہم سب باتوں میں مصروف تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے لگاتار گھور رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سامنے سے ہٹ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد پھر سے وہ میری داہنی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے مجھے گھورنے لگا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرے دل میں تو آ رہا تھا کہ اس کے سامنے سے جا کر بات کروں کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے، لیکن میں خود پر کنٹرول کر کے وہاں بیٹھی رہی، کیونکہ اگر میں اس سے بات کرتی تو باقی لوگوں کا دھیان میری طرف ہو جاتا۔ میں ہی اپنا دھیان بٹانے لگی، مگر وہ بھی ڈھیٹ قسم کا انسان تھا۔ مجال ہے جو پلک جھپک جاتی، تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاتا۔ میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو عائشہ نے مجھے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا لیا اور پھر مجھ سے دھیرے سے کہنے لگی، آرزو پلیز بیٹھ جاؤ نا میرے پاس، میری رخصتی کے بعد ہی جانا۔ عجیب مصیبت تھی، کیا کرتی کیا نہ کرتی۔ خاموشی کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ بہرحال نکاح ہوا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ بڑی اماں کے پاس جا کر ان سے کہا کہ چلیے بڑی اماں گھر چلتے ہیں، اور میں بڑی اماں کو لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ حد تو تب ہو گئی جب وہ مجھے میری گاڑی کے سامنے ہی نظر آیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑی اماں کی نظریں اس پر نہیں پڑیں۔ بڑی اماں نے مجھے سر پکڑتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا بات ہے آرزو، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں گھبرا گئی کہ بڑی اماں میری کیفیت سمجھ نہ جائیں۔ میں نے کہا کہ بڑی اماں میں ٹھیک ہوں، بس وہاں پر بہت شور تھا اس لیے میرے سر میں درد ہو گیا ہے۔ بڑی اماں نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور گاڑی جلدی چلاؤ، اور ڈرائیور نے وہاں سے گاڑی نکال لی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں کہ وہ میرے پیچھے تو نہیں آ رہا ہے، مگر میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو بڑی اماں کو شک ہو جاتا، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر میں گھر آ گیا اور میں گاڑی سے اتر کر سیدھا گھر کے اندر آ گئی۔ میں نے کمرے کے اندر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے چینج کیے اور ہاتھ منہ دھو کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن تھی کہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے ابو اور دونوں بھائی بہت غصے والے تھے۔ میری امی کا تو کئی سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میری دادی ہی تھی جو ہم سب کا خیال رکھتی تھیں۔ جب سے میری امی کا انتقال ہوا تھا میرے ابو نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میرے دونوں بھائی نوکری کرتے تھے۔ میں صبح کالج جاتی تھی اور شام کو کالج سے سیدھا گھر آ جاتی تھی۔ ابو نے مجھے کالج سے لانے لے جانے اور چھوڑنے کے لیے ڈرائیور کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ میں خود بھی تنہائی پسند تھی، اس لیے میں کسی سے زیادہ دوستی نہیں کرتی تھی۔ کالج میں بس 2-4 ہی سہیلیاں تھیں اور وہ بھی کالج تک ہی محدود تھیں۔ خیر جو بھی تھا، زندگی میں سکون تھا۔ بڑی اماں کے ساتھ مل کر کھانا وغیرہ بنا لیا کرتی تھی اور باقی کاموں کے لیے گھر میں نوکر تھے۔ اپنی سہیلی عائشہ کی شادی میں سے آ کر اگلے دن مجھے کالج جانا تھا، اس لیے میں سو گئی کہ صبح وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ اگلے دن میں کالج گئی تو وہ لڑکا میرے پیچھے تھا۔ میں نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تو وہ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا، اچھا تو اس نے کل رات میرا پیچھا کر کے میرا گھر دیکھ لیا تھا، میرے پیچھے پیچھے کالج میں بھی آ گیا ہے۔ میں گاڑی سے نکلتے ہی فٹافٹ کالج سے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے سوچا کہ اف خدایا، میں یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اگر میرے ابو اور بھائیوں کو ذرا سی بھی بھنک لگ گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس دن میرا پورا دن پڑھائی میں دن نہیں لگا۔ میرا دل بار بار گھبرا رہا تھا، مجھے گھر جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں کالج کی چھٹی کے بعد ڈرتے ڈرتے کالج کے گیٹ تک آئی اور وہ گیٹ پر ہی کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا پھینکا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، کہیں مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کہیں ڈرائیور نے تو اسے کاغذ میری طرف پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر اس نے میرے ابا سے جا کر کچھ بتا دیا تو کیا ہوگا۔ میں نے وہ کاغذ مٹھی میں بھینچ لیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ پورے راستے میں آنکھیں نیچے کر کے بیٹھی رہی۔
جیسے گاڑی گھر کے سامنے رکی، میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور اس کاغذ کو پڑھنے لگی۔ اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا: مائی ڈیئر آرزو، السلام علیکم۔ میں تمہارا دیوانہ ہوں، اس بات کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی گیا ہوگا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تم نے میرے دن رات کا چین سکون چھین لیا ہے۔ تمہیں تو یہ بات پتہ بھی نہیں ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے ہر طرف بس تم ہی دکھائی دے رہی ہو۔ میں نے اپنے دل پر تمہارا نام لکھ لیا ہے۔ اب تم میری آرزو ہو، میری زندگی ہو، میری آس، میری امید ہو، میری اکلوتی خواہش ہو۔ مجھے نہیں پتہ کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا ارادہ تمہیں پریشان کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ میرے دل کا حال جان کر میں اب تم سے اتنی امید رکھتا ہوں کہ تم میری فیلنگز کو سمجھو گی اور اب پوری زندگی صرف میری ہو کر ہی رہو گی۔ میں اپنی امی کو تمہارے گھر پر رشتہ لے کر بھیجوں گا اور تمہیں اپنا ہمسفر بناؤں گا۔ تمہیں دیکھنے کا اور تمہاری ہاں کا منتظر تمہارا عباس۔ وہ خط تو مجھے ایک بوم کی طرح لگ رہا تھا جس کا دھماکہ اتنا تیز تھا کہ میری دیکھنے سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اس کاغذ کو پھاڑا اور اس کے ٹکڑوں کو فلیش کر دیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے بڑی اماں کی آواز آئی کہ بیٹا آرزو، کیا بات ہے، آج آپ سیدھا اپنے کمرے کے اندر چلی گئیں؟ روز تو گھر آ کر بڑی اماں کے گلے لگ جاتی تھیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا کہ جی بڑی اماں، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے واش روم جانا تھا اس لیے میں سیدھا روم میں آ گئی تھی۔ بس ابھی آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بڑی اماں میرے لیے کھانا لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر مجھے پتہ تھا کہ میرے منہ میں ایک نوالا بھی نہیں جائے گا۔ مجھے دیکھتے ہی بڑی اماں بولیں: آ جاؤ آرزو، دیکھو تمہاری پسند کے دال چاول بنا رکھے ہیں۔ میں بڑی اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ بڑی اماں، آج میرے سر میں بہت درد ہے، میرا بالکل بھی کھانا کھانے کا من نہیں کر رہا ہے۔ وہ بولی: کیا ہوا میری بچی کو، کسی نے نظر تو نہیں لگ گئی؟ تم کھانا کھاؤ، میں تمہاری نظر اتار دیتی ہوں، پھر تم دوائی کھا کر آرام کر لینا۔ مجھے پتہ تھا کہ بڑی اماں مجھے کھانا کھلا کر ہی مانیں گی، اس لیے میں کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ میں نے کھانا کھا لیا اور بڑی اماں کے ساتھ برتن اٹھا کر کچن میں رکھ دیے اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ مجھے بار بار اس کاغذ میں لکھی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں نے سر درد کی گولی کھائی اور سو گئی۔ میری آنکھ عشاء کے بعد ہی کھلی، جب تک گھر میں ابو اور دونوں بھائی بھی آ گئے تھے۔ میں کمرے میں سے نکل کر آئی تو وہ سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے۔ بڑی اماں مجھے دیکھتے ہی بولیں کہ اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ابو مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے؟ میں نے کہا جی ابو، میں ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر میرے دونوں بھائی ہنسنے لگے اور میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے: ابو تم سے پوچھ کیا رہے ہیں اور تم انہیں جواب کیا دے رہی ہو؟ ابو نے پوچھا ہے کہ تمہاری پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے؟ میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا کہ جی ابو، میری پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے۔ میرا دماغ تو اس پاگل لڑکی کی حرکتوں کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا۔ ایک بار دل میں خیال آیا کہ بڑی اماں کو سب بتا دیتی ہوں، لیکن پھر دوسرے ہی پل دل نے منع کر دیا۔ عجیب مصیبت تھی، خواہ میں وہ لڑکا میرے گلے پڑ گیا تھا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے اپنی امی کو میرے گھر بھیج دیا تو کیا ہوگا۔ میرے ابو ہرگز میری شادی اس سے نہیں کریں گے۔ جیسے تیسے رات گزری اور اگلی صبح میں کالج جانے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ آج بھی وہ کالج کے گیٹ کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور اپنے کالج کے اندر چلی گئی۔ سارا دن میرے دماغ میں وہی گھومتا رہا۔ چھٹی کے بعد بھی وہ لڑکا وہیں کھڑا تھا۔ غنیمت تھی کہ آج اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے سائیڈ مرر میں دیکھا تو وہ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ڈرائیور انکل سے کہا: گاڑی جلدی چلائیے۔ میں نے گھر کے اندر جا کر ہی سانس لی۔ وہ پورا دن میری عجیب سی کیفیت میں گزرا۔ اگلا دن اتوار کا تھا اور میری کالج کی چھٹی تھی۔ میں بڑی اماں کے ساتھ گھر کا کام کروا رہی تھی۔ اس دن ابا اور دونوں بھائیوں کی بھی چھٹی تھی، وہ بھی گھر پر ہی تھے۔ میں بڑی اماں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابا اور میرے دونوں بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے اور کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ تبھی دروازے پر کوئی آیا۔ میرے بھائی نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک محترمہ تھیں۔ انہوں نے بھائی سے کہا کہ مجھے تمہارے ابا سے بات کرنی ہے۔ وہ انہیں عزت کے ساتھ گھر کے اندر لے آیا۔ وہ باہر ہال میں ہی سب کے ساتھ بیٹھ گئیں
انہوں نے میرے ابا کو سلام کیا تو میرے ابا بولے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ بولی کہ بھائی صاحب ہم پہلی مرتبہ ہی مل رہے ہیں۔ میری بڑی اماں بھی آ کر بیٹھ گئیں، میں ان کے لیے پانی لے کر آئی تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی ماشاء اللہ آرزو بیٹی تو واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ وہ میری دادی سے بولی بہت اچھی پرورش کی ہے آپ نے بچوں کی۔ دیکھیے خالہ جان، میں اب مدعے کی بات پر آتی ہوں۔ دراصل میں آپ کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میرا بیٹا عباس آپ کی بیٹی آرزو کو پسند کرتا ہے۔ اس نے کسی دوست کی شادی میں اس کو دیکھ لیا تھا، تب سے وہ ہر وقت اس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ ماشاء اللہ آپ کی بیٹی ہے بھی تعریف کے قابل۔ میرے ابو نے مجھ سے کہا آرزو تم اندر جاؤ۔ میں تو وہاں پر پہلے سے ہی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ابو کا اشارہ ملتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر مجھے باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ابو نے کہا کہ دیکھیے محترمہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا بیٹا غلط ہے، مگر مجھے یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں۔ میں اپنی بچی کا رشتہ اپنے قریبی رشتہ دار کے بیٹے سے پکا کر چکا ہوں۔ ماشاء اللہ سے کامیاب بزنس مین ہیں، اور اس طرح آوارہ لڑکوں کی طرح شادیوں میں لڑکیوں پر بری نظر نہیں رکھتا ہے۔ ان کا چہرہ ایک دم سے اتر گیا۔ وہ بولیں میرا بیٹا آوارہ نہیں ہے، وہ تو نہایت ہی شریف ہے، بس اسے آرزو پسند آ گئی ہے۔ ابو نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، اب میں آپ سے اور مزید بحث نہیں کر سکتا ہوں، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ میری دادی سے قریب قریب منتوں کے انداز میں بولیں خالہ جان کم سے کم آپ تو میری بات سمجھیے، میری پوری بات تو سن لیجئے، میرا بیٹا آرزو کو بہت خوش رکھے گا۔ میری دادی نے کہا کہ آپ بھی تو ہماری مجبوری سمجھیے۔ وہ بہت ہی مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ابو نے کہا کہ مجھے ایسے چھچورے لڑکے ذرا بھی پسند نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ابو نے کہا تھا یا پھر بڑی اماں مجھ سے خود ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا آرزو کیا تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ میں نے کہا بڑی اماں مجھے نہیں پتہ وہ کون ہے، میں نہیں جانتی ہوں۔ بڑی اماں بولیں ہاں مجھے پتہ ہے تم ایسی لڑکی نہیں ہو، تمہارے ابو نے تمہارا رشتہ ارحم کے ساتھ پکا کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے بھائی فواد کے لیے بھی کوئی خاندانی لڑکی مل جائے تو تم دونوں کا ساتھ میں ہی نکاح کر دیں گے۔ تمہارا نکاح ہونے کے بعد مجھے بھی تو اس گھر میں کسی کی ضرورت ہے، مجھ سے اب یہ کھانے وانے نہیں بنتے ہیں۔ بڑی اماں بولے جا رہی تھی، مگر میرے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک بے چینی تھی، ایک ڈر تھا جو مجھے اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کی امی جب اسے جا کر بتائیں گی کہ میرے ابو نے نہ کر دیا ہے تو پتہ نہیں اس کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ میں کل کالج جاؤں گی تو وہ مجھے راستے میں روک نہ لے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں کل کالج نہ جاؤں، مگر پھر میں نے سوچا کہ میں اس کے ڈر سے گھر پر تو نہیں بیٹھ سکتی ہوں، اور ابا میرے کالج نہ جانے کی وجہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی۔ سب باتیں سوچ کر میں نے اگلے دن کالج جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں اگلے دن کالج گئی تو وہ اپنی بائک پر میرے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ میں نے گاڑی کالج کے گیٹ پر ہی رکوائی اور باقی لڑکیوں کے ساتھ جلدی سے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ اسے موقع ہی نہیں ملا میرے پاس آنے کا۔ وہ پورا دن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میرا آج کا دن ختم ہی نہ ہو۔ چھٹی کے بعد میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہیں بیٹھی رہوں، پھر میں نے سوچا کہ باقی لڑکیوں کے ساتھ ہی باہر نکل جاؤں گی تو ٹھیک رہے گا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ وہاں پر کھڑا ہے یا نہیں۔ میں سیدھا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی تیز چلاؤ۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ بس جلدی چلیے۔ انہوں نے گاڑی تیز رفتار میں چلا دی۔ گھر بس تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا اور ایک چر کی آواز کے ساتھ ٹائر پنچر ہو گیا۔ ڈرائیور انکل میری طرف دیکھتے ہوئے بولے بی بی آپ کو یہاں سے پیدل ہی گھر جانا ہوگا، آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں؟ میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ میں ڈرتے ڈرتے گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تھوڑا ہی آگے گئی تھی کہ وہ میرے سامنے بائک لے کر
کھڑا ہوا تھا، مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہٹو میرے راستے سے۔ وہ بولا میں نے تو بڑی شرافت کے ساتھ تمہارے گھر رشتہ بھیجا تھا، مگر تمہارے ابا نے میری امی کو بے عزت کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی سڑک چھاپ عاشق ہوں؟ میری محبت پانی کا بلبلہ ہے۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں سے ایک ریوالور نکالی اور بولا اب بتاؤ تمہارا جواب کیا ہے؟ میں یہاں پر بس تمہاری ہاں سننے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ نہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سامنے گھر کی بالکنی میں ایک آنٹی کھڑی ہوئی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آنٹی پلیز مجھے بچائیے، مگر وہ تماش بین بنی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے وہاں پر پبلک جمع ہونے لگی۔ میں نے اسے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کہ میں اپنے ابا کے آگے کچھ بھی نہیں بولتی ہوں، تم میرے گھر آ کر میرے ابا سے بات کر لینا۔ مگر وہ گرجتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے میرے سینے میں گولی داغ دی۔ گولی کی آواز سنتے ہی وہ آنٹی ایک زوردار چیخ مار کر گھر کے اندر چلی گئیں، اور پھر اس نے دوسری گولی اپنے سینے میں مار لی۔ ہم دونوں ہی نیچے زمین پر گر گئے۔ میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ میرے کانوں میں وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی نے ہی اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا ہوگا، اور کوئی دوسری آواز آ رہی تھی کہ اس لڑکے کو کیا ملا، دونوں کو ہی ختم کر لیا۔ اور پھر مجھے آوازیں آنی بند ہو گئیں۔